اگر کوئی بندہ حج یا عمرے کے لیے جاتا ہے نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی بندہ حج یا عمرے کے لیے جاتا ہے تو مخصوص لباس ہوتے ہیں ان کے، حاجیوں کے، سب حاجیوں کے ایک جیسے ہی لباس ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے نا بھائی حاجی جو ہے وہ سلے ہوئے کپڑے کیوں نہیں پہن سکتا، اور حاجی جو ہے وہ خوشبو کیوں نہیں لگا سکتا۔ آپ پتہ ہے احرام کی حالت میں خوشبو لگانا منع ہے، اگر پتہ تھا تو صحیح ہے، نہیں پتہ تھا تو یہ پتہ چل جانا چاہیے آپ کو۔ احرام کی حالت میں کیا ہے، خوشبو لگانا منع ہے، اور سلے ہوئے کپڑے پہننا بھی منع ہے۔ ایک ہی جیسے سارے کے سارے لوگ حاجی ایک جیسے کپڑے پہنیں گے۔ وجہ کیوں بھائی ایسے کپڑے کیوں پہنیں گے؟ اب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کیا ہے، اس کے بارے میں کہ صفوان بن یعلا نے خبر دی کہ یعلا نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عمر بن خطاب، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا وحی آئے نا تو مجھے دکھائیے گا کہ نبی علیہ السلام کو وحی کیسے آتی ہے۔ کیا ہے؟ مجھے دکھائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کیسے آتی ہے۔ تو اس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ صحیح ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئے گی تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو ایک جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بہت سارے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص نے آ کر حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کوئی حاجی احرام باندھتا ہے اور وہ کیا ہے خوشبو سے لت پت ہے، یعنی اس نے اپنے جسم پر خوشبو لگائی ہوئی ہے، یا رسول اللہ اس کا حکم کیا ہے؟ تو دیکھتے ہی دیکھتے حضور علیہ السلام خاموش رہے، اور اس کے بعد کیا حضور علیہ السلام پر وحی آنا شروع ہو گئی، وحی کے آثار آنے شروع ہوئے۔ اور آپ نے کتاب بدء الوحی میں سنا ہے کہ جب حضور علیہ السلام پر وحی آتی نا تو جاڑے میں بھی، سردیوں کی حالت میں بھی حضور علیہ السلام کے جبین مبارک پر اتنے پسینے آتے کہ حضور علیہ السلام پسینہ پسینہ ہو جاتے، یعنی وحی کی اتنی طاقت ہوتی تھی۔ اور جب ابو یعلا نے کہا تھا نا عمر بن خطاب کو، جب حضور علیہ السلام کے پاس وحی آئے مجھے بتانا، تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ جاؤ حضور علیہ السلام کو وحی آئی ہے دیکھو۔ تو حضور علیہ السلام کو کپڑا اڑایا، دیکھا، اور جب کپڑا اڑا کے دیکھا نا کہ حضور علیہ السلام کے چہرے اقدس سرخ ہو گیا، لال ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک سے نا جب وحی آتی اتنی شدت اتنی طاقت سے آتی تو نبی علیہ السلام کی ناک مبارک سے نا خراٹوں کی آواز نکلتی تھی، یعنی اتنی وحی آتی تھی۔ تو جب وحی کے آثار جب آئے ختم ہوئے، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو سوال کرنے آیا تھا کہ بھئی احرام کی حالت میں جس نے خوشبو لگائی ہو اس کو بلاؤ یہاں پر، میں جواب دیتا ہوں۔ پھر ڈھونڈ کر اس شخص کو لایا گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے کیا ہے حاجی کو خوشبو لگانا صحیح نہیں ہے، اب کیا ہے وہ اپنے کپڑوں کو 3 مرتبہ دھوئے یہاں تک کہ خوشبو کیا ہے نکل جائے، اس سے ختم ہو جائے۔ اب محدثین فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ دھوئے یا الغرض ایک ہی مرتبہ ایسا بہترین طریقے سے دھوئے تاکہ وہ خوشبو نکل جائے۔ لیکن سوال تو وہی کا وہی رہ گیا نا، بھائی خوشبو لگانا حاجی کو اور سلے ہوئے کپڑے پہننا منع کیوں ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ یہ تو ہو گئی نقلی دلیل۔ عقلی دلیل کیا ہے جس سے بندہ مطمئن ہو جائے؟ بھائی عقلی طور پر آج ہوتے ہیں نا بھائی عقلی دلائل مانگتے ہیں، کہتے ہیں نقلی تو ہے لیکن ہم عقلی دلیل دیں جس کی وجہ سے مطمئن ہو جائے۔ تو اس کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ خوشبو لگانا اور سلے ہوئے کپڑے پہننا یہ ایک زینت کے طور پر ہے۔ آپ کیوں خوشبو کیوں لگاتے ہیں؟ بھائی ایک زینت ہوگی، لوگوں میں بیٹھیں گے خوشبو لگے گی تو یہ بندہ پتہ چلے گا یہ نظافت پسند ہے، اور یہ ایک زینت ہے، خوشبو لگے گی اچھا ہوگا یہ، کیونکہ مردوں کی یہ خوشبو ہوتی ہے اور عورتوں کی جو صرف کلر دکھے خوشبو نہ آئے۔ اور سلے ہوئے کپڑے بھی بندہ اپنے زیب و زینت کے لیے پہنتا ہے، لیکن جب بندہ حج کے لیے جائے نا یا عمرے کے لیے جائے تو وہاں پر زیب و زینت کے لیے نہیں جاتا۔ کس کے لیے جاتا ہے؟ فقط اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے۔ اسی لیے آج نماز کے اندر ہم کہتے ہیں نا بھائی کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جاؤ، کیوں؟ مسجد میں آئے تو امیر غریب سب برابر ہو گئے، کیا ہے سارے کے سارے لوگ برابر ہو گئے۔ لیکن اس میں پھر بھی ایک نہ ایک چیز ہو سکتی ہے، غریب کو کیا ہے، کوئی ہوگا غریب تو اس کے پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے، اور جو ہوگا امیر اس کے کیا بہترین سے بہترین کپڑے ہوں گے، اچھے سے اچھے ہوں گے۔ اس اعتبار سے بھی لوگوں میں وہ نمایاں ہوگا کہ بھائی یہ بندہ غریب ہے اور یہ بندہ امیر ہے۔ لیکن جب بندہ بیت اللہ کے پاس جائے گا حج یا عمرہ کرنے کے لیے جائے گا نا تو محبوب علیہ السلام کی شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر وہاں پر جائیں تو سلے ہوئے
کپڑے بھی نہیں پہنے گا, ایک ہی لباس پہنو تاکہ امیر غریب سب کا فرق ہی ختم ہو جائے. سارے کے سارے لوگ کیا ہے ایک جیسے لگے, ان میں کوئی بھی یہ نہ لگے کہ بھئی فلاں غریب ہے فلاں امیر ہے. جب اللہ کے گھر میں آ گئے نا تو مقصود کیا ہے, فقط اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا, اور اس میں لوگ یہ نہ دیکھیں بھئی یہ امیر ہے یہ غریب ہے, سارے ایک ہی جیسے ہیں. تو اس کی مین وجہ کیا ہے, وہ یہی ہے کہ اس وجہ سے بھی کیا ہے لوگ عطر اور سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنتے.